ہیں اس کو لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب نے قراءت شروع کر دی تو مقتدی ثنا کب پڑھے گا؟ دیکھیں مقتدی کی ثنا کا وقت جو ہے نا وہ امام کی قراءت سے پہلے ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو موقع مل جائے تو ٹھیک، اگر قراءت اسٹارٹ ہو گئی تو خاموش رہنا واجب ہے، چاہے آپ نے ثنا نہ پڑھی ہو. اور ثنا پڑھنا سنت کریمہ ہے. اگر نکل بھی گئی تو تھوڑا سا نماز میں ثواب میں کمی تو ہوگی، لیکن آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، نہ کوئی آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، بلکہ آپ بس امام صاحب کی قراءت سنیں. اور اسی طرح ظہر و عصر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو سری قراءت ہوتی ہے، تو کیا اب ہم ثنا پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم مطلقاً ہے. مطلقاً مینز وداؤٹ اینی کنڈیشن، چاہے آپ جہری نماز میں ہو چاہے سری نماز میں. لیکن سری نماز میں گمان ہوتا ہے کہ جیسے آپ آ کے شامل ہو، اگر آپ کو گمان ہے کہ امام نے قراءت شروع کر دی ہے تو پھر آپ خاموش رہیں گے، اور اگر گمان یہ ہے کہ ابھی شروع نہیں کی ہوگی تو پھر آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں. جہری میں تو ہمیں جہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ہم ایک ذرا تھوڑا سا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تقریباً 20 لاکھ ہمارے پاس ہیں اور کچھ ہمیں بینک سے وعدہ سود پہ قرض لینے کی ضرورت ہے، تو کیا ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں نہیں لے سکتے، کیونکہ سودی معاملہ بہت سخت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے، سود دینے والے، اس کو لکھنے والے اور اس پہ گواہ، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں. تو اس لیے صرف بزنس کرنے کے لیے کوئی جب انتہائی سخت مجبوری ہوتی ہے، وہ اس کو ہم ضرورت کا نام دیتے ہیں، وہ ایسی صورتوں میں نہیں ہوتی ہے. چنانچہ سود وغیرہ یہ وعدہ سود پہ قرض لینا بالکل جائز نہیں ہوگا، آپ اس سے اجتناب کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سود لے کے شروع کر بھی لیتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرما دیا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، آپ کا تمام باقی کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا. یہ اکثر لوگ دیکھیں سود لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آفات و بلیات ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں جادو کروا دیا، ٹونا کروا دیا. بھائی سب سے بڑے جادوگر خود آپ ہیں کہ آپ نے وعدہ سود پہ یا قرضے لے کے اس کو شامل کر دیا، اور سود لے رہے ہیں آپ، دے رہے ہیں اس کے اوپر، تو کیسے برکت پیدا ہوگی؟ اجتناب کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات رشتہ دار بچوں کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں جیسے سالگرہ وغیرہ پر، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ہم کھلاتے پلاتے ہیں اس میں اس کا حساب کر کے رکھیں، جب وہ سارا پیسہ اس کھلانے پلانے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ہم اپنے پاس سے نفقہ دیں، ورنہ اس کو بچے کے کھلانے پلانے میں شمار کر لیں. دیکھیں حکم تو یہ ہوتا ہے کہ جو نابالغ کی ملک میں مال ہوتا ہے، ماں باپ بھی بغیر سخت ضرورت کے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نابالغ خود مالدار ہو تو باپ پر اس بچے کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ بچے کا مال ہی اس پہ خرچ کرنا ہوگا. جیسے کوئی رشتہ دار وصیت کر جائے بچے کے لیے کہ میں مروں تو 10 لاکھ فلاں کے بچے کو دے دینا، تو مل گیا بچے کو، اب بچہ مالدار ہو گیا، باپ پہ نفقہ واجب نہیں، وہ 10 لاکھ اس پہ ایسے خرچ کیے جائیں گے. تو ایسے ہی جو یہ چیزیں آپ کو مل گئی ہیں، بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو حساب کتاب رکھیں، جیسے بچے کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، اس کی پرائیویٹ چیزیں لا رہے ہیں، یعنی پرسنل جو اس کی خاص اس کی چیزیں ہیں ان کی لسٹ بناتے جائیں. دیکھیں جب مثال کے طور پر اگر اس کے لیے 1 لاکھ روپے جمع تھا اور 1 لاکھ آپ خرچ کر چکے، تو گویا کہ بچے کا جمع شدہ آپ اس پر خرچ کر چکے ہیں، وہ آپ بالکل بڑی ذمہ ہے، اب آپ اپنی طرف سے نفقہ دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا پیر و مرشد بنانا ضروری ہوتا ہے؟ ویسے ہم سب پیروں کو مانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب پیروں کو نہ مانیں، صرف اچھے لوگوں کو مانیں، باعمل لوگوں کو مانیں، صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، ورنہ اس فیلڈ میں ڈرامے بازی بہت زیادہ ہے اور اچھے لوگ سلجھے ہوئے کم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ قرآن میں اولیاء کی شان بھی بیان فرمائی، متقین کے بارے میں یہ بتا دیا، یعنی ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. اور فرمایا وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں، یعنی متقی پرہیزگار اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور متقی وہی ہوگا جو صاحب علم ہوگا. یاد رکھیں علم کے بغیر تو تقوی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تقوی کا مطلب ایک ایسا وصف ہمیں حاصل ہو جاتا ہے جو ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے روک لیتا ہے، اور وہ علم کے ساتھ ملے گا تو ہوگا، ورنہ اگر کوئی علم کے بغیر تقوی اختیار کرے تو بعض اوقات تو وہ گناہ نیکی سمجھ کے کرے گا اور نیکیوں کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہوگا. اور آمنو سے اشارہ کر دیا کہ عقیدہ اس کا بالکل درست ہونا چاہیے، وہ بالکل پکا صاحب ایمان ہونا چاہیے. اور یہ اکثر ان میں جو ڈبے اور جعلی قسم کے پیر حضرات ہوتے ہیں جو مزارات پہ آپ ڈیرے ڈالے دیکھے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جو ملنگ تنگ نہ کرو اس کو، یہی ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کو خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ مزار پہ چھکے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے تنگ کیا تو تباہ ہو جائیں گے، تو لہٰذا کھاتے پیتے آرام سے مشٹنڈے پڑے ہوئے ہیں
اور ان کا کوئی ولایت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ تو اس لیے تقوی، اب لوگوں کو تقوی کا پتہ ہی نہیں، ظاہری حلیہ دیکھ کر کسی کا جبہ دیکھا، زلفیں لٹکی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، وہ گھنٹے باندھے ہوئے ہیں اور ڈنڈے ہاتھ میں اور ٹون ٹون کرتے ہوئے صاحب آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں میری کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ یہ ہمارا معیار بن چکا ہے، نہ اللہ کا معیار نہ رسول کا معیار، اور ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ایسے لوگوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیر و مرشد ایسے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیر و مرشد کا ہونا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زبردست قسم کے پیر و مرشد ہیں، لیکن چونکہ عام آدمی کی رسائی نہ قرآن تک ہے نہ حدیث تک ہے، اس لیے چونکہ ہمارے اکابرین نے بھی اپنی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی کے زیر تربیت رہنا پسند کیا اور اپنی تربیت کو کامل کیا، تو بہتر ہے کہ عوام الناس کسی اچھے بعمل شخص کو اپنا پیر بنائے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کچھ مطالعے کا شوق ڈالیں، اس میں نے آخر میں تمام یہ جو اولیاء کی نشانیاں، کامل پیر کون ہوتا ہے، ڈبہ پیر کون ہوتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کتاب کو پڑھ کے تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو پیر سامنے بیٹھا ہوگا آپ اس کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کا بیعت ہو، میرا مشورہ یہ ہے، ورنہ جعلی آدمی کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے تو ساری زندگی گئی آپ کی۔ ایک